بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں اور آخری قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عربی میں ذو الحجہ یا ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ یہ دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس کی معنی ہے حج کا مہینہ۔ چونکہ اس مہینے میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے اس لیے اسے ذی الحج یا ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ الحجہ سال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چونکہ اس ماہ کے اختتام پر ایک ہجری سال مکمل ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی اسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر و حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے یہ ہیں رجب، ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال و لڑائی کرنا حرام سمجھتے تھے۔ ناظرین، ماہ ذی الحج وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں تکمیل دین کی نعمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ آیت ذی الحج کے مہینے میں عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ ناظرین، یوں تو ذی الحج کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کی ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو عشرہ ذی الحج کی قدر دانی سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذو الحج کی صبح مراد لی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی ہے۔ بیشتر مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد لیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان العشرۃ عشرۃ الاضحیٰ والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 سے مراد ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن ہے اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی ہے کہ عشرۃ الاضحیٰ ہی افضل ایام السنہ، عشرہ ذی الحج یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ ناظرین، حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذو الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائی ہیں کہ آقا دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذو الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے جس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس میں
اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان رحمت موجود ہے، جس میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ مگر ماہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت اور برکت کے کیا کہنے کہ ان 10 راتوں کو عظمت اور فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا، اسی طرح ماہ ذی الحج کی ان مبارک 10 راتوں کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت اور شادمانی کا دن بنا دیا۔ ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو پھر یہ عمل افضل ہوگا۔ ناظرین، ذو الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور بطور خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات اور ایام میں کرنے کے عشرہ ذو الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ ناظرین، آپ نے اس ماہ ذی الحج کی عظمت اور فضیلت کو سماعت فرمایا، اور بطور خاص عشرہ ذی الحج کی فضیلت کو آپ نے سماعت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، اور اس کی عبادت کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ لہٰذا اس عشرہ ذی الحج میں عبادت اور ریاضت، اعمال صالحہ اور روزوں کا اہتمام کر کے اس کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں سے فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔